السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سوچو تو ذرا، اتنی ساری ویڈیوز کے درمیان تمہارے سامنے ہی کیوں آئی؟ یہ تمہارا فیصلہ نہیں، یہ رب کا اشارہ ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسے پیغام بھیجتا ہے۔ یہ لمحہ یہ معمولی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہی تمہاری دعا کا جواب ہو۔ میرے بھائی، میرے بہن، تم جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، شاید تمہارے دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ زندگی کے مسئلے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی مالی پریشانیاں، کبھی رشتوں کے دکھ، کبھی دل کا خالی پن، اور کبھی احساس کہ کوئی میری بات ہی نہیں سمجھتا۔ شاید تم ان میں سے ہو جو رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہو لیکن نیند نہیں آتی، کیونکہ دماغ میں ہزار سوچیں چل رہی ہوتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے لیکن سکون کہیں نہیں نظر آتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکو اور سوچو، کیا یہ ساری ٹینشن تمہارے قابو میں ہے؟ کیا واقعی وہ سب کچھ تم سوچ رہے ہو تمہارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم ان کا بوجھ اپنے دل پر رکھتے ہو، اپنے دماغ کو بھاری کرتے ہو، اپنے روح کو تھکاتے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان تمہیں اور الجھاتا ہے۔ وہ تمہارے کان میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھا، تمہارے مسئلے ختم نہیں ہوں گے، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ تمہاری ہر آہ، تمہارے ہر آنسو، ہر آہٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ میرے بھائی، میرے بہنوں، یہ جو تم ٹینشن لے رہے ہو، یہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، یہ تمہاری طاقت چھین رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو، تمہارا رب تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ قرآن میں صاف صاف فرمایا گیا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو؟ تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ ویڈیو اسی لیے تمہارے سامنے ہے کہ تمہیں یاد دلایا جائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ سوچو، کتنی بار تمہیں لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اچانک کوئی راستہ نکل آیا ہے، کوئی آسانی مل گئی ہے، کوئی ایسا حل سامنے آ گیا جو تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ رب کے طرف سے چھپی ہوئی مدد تھی۔ اللہ تمہیں ایسے راستوں سے نوازتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری ٹینشن، یہ بوجھ، یہ فکر اصل میں تمہیں اللہ کے طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پریشانی نہ ہوتی تو تم دعا میں اتنی عاجزی نہ کرتے، تم اللہ کو اتنی شدت سے نہ پکارتے۔ یہ ٹینشن دراصل تمہاری روح کو جگانے کے لیے ہے، تاکہ تم سمجھ سکو کہ سکون انسان کے پاس نہیں، دنیا کے پاس نہیں، سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائی، میرے بہنوں، دنیا کی ٹینشنیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو پھر ٹینشن تمہارے دل تک پہنچ ہی نہیں آ سکتی۔ تمہارے حالات شاید نہ بدلے، لیکن تمہارا دل بدل جائے گا، اور جب دل بدل جاتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طوفان بھی ایک مچھر کی طرح لگنے لگتی ہے۔ یہ لمحہ، یہ الفاظ تمہیں جگانے آئے ہیں۔ اللہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ٹینشن مجھ پر چھوڑ دو، اپنے دل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ تو ذرا سوچو، کیا واقعی یہ اتفاق ہے کہ یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے، یا یہ تمہاری دعا کا جواب ہے؟ شاید یہ وہی لمحہ ہے جو تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ سوچو ذرا، جب تمہیں ٹینشن آتی ہے تو سب سے پہلے تمہارا دل کس کے پاس جاتا ہے؟ اکثر ہم انسانوں کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی دوست کو فون کرتے ہیں، کبھی رشتہ دار کو اپنا دکھ سناتے ہیں، کبھی کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنی فکریں اور ٹینشن لیے بیٹھا ہے۔ وہ تمہیں کب تک سن سکتا ہے؟ کب تک تمہیں سہارا دے سکتا ہے؟ اسی لیے اکثر ہوتا ہے کہ تم اپنی ٹینشن کسی کو سناؤ اور جواب میں وہ کہہ دے، بھائی صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر سے تم سوچتے ہو کہ یہ تو وہی جملے ہیں جو ہر کوئی کہہ دیتا ہے، میرا اصل دکھ تو پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان نہیں، رب تمہارے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ وہ رب جو دیکھ رہا ہے تمہیں یہ ٹینشن اندر سے توڑ رہی ہے، اور پھر بھی تم چہرے پر مسکراہٹ
سجائے دنیا کے سامنے جینے کی کوشش کر رہے ہو، وہ رب جو جانتا ہے کہ تمہارے دل کی چینخیں کتنے دردناک ہے، چاہے زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا ہو۔ بھائی میرے، کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ رات جب تم اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے روئے تھے؟ کیا تمہیں یاد ہے وہ لمحہ جب تم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں، مجھے اب سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں؟ تمہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رب اسی وقت تمہیں سن رہا تھا، اور آج تمہارے سامنے یہی پیغام لے کر آیا ہے کہ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھو، ٹینشن ہمیشہ دو راستے دکھاتی ہے، یا تو انسان کمزور ہو کر ٹوٹ جائے یا رب پر بھروسہ کر کے اور مضبوط ہو جائے۔ تمہارے لیے فیصلہ ہے کہ تم کون سا راستہ چنتے ہو۔ اگر تم نے صرف انسانوں پر بھروسہ رکھو گے تو تم ہمیشہ ٹوٹو گے، لیکن تم اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھ لیا تو پھر دنیا کی سب سے بڑی مشکل بھی تمہارے لیے ایک معمولی سی رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو بندہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دوستوں، ٹینشن اس وقت بڑھتی ہے جب ہم بار بار سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، لیکن ذرا سوچو، کل کیا تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے بس میں تو صرف یہ لمحہ ہے، یہ لمحہ جس میں تم سانس لے رہے ہو، جس میں تم یہ الفاظ سن رہے ہو۔ اگر تم نے اس لمحے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو کل خود بخود بہتر ہوتا جائے گا۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن سکون کبھی مسئلے کے ختم نہیں ہونے سے نہیں آتی۔ سکون تب آتا ہے جب دل اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میں جانتا ہوں جو ہو رہا ہے وہ تیرے مرضی سے ہو رہا ہے، میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ اور جیسے ہی یہ جملہ دل سے نکلتا ہے، عجیب سا سکون دل کو چھو لیتا ہے۔ ٹینشن جڑ سے ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کی شدت دل پر اثر ڈالنی چھوڑ دیتی ہے۔ وہ سکون، وہ ٹھہراؤ، یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا دوائی یا کوئی انسان نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ کے یاد اور اللہ کے بھروسے سے ہی ملتا ہے۔ دوستوں، تم سوچ رہے ہوگے، لیکن میں ٹینشن سے نکلوں کیسے؟ اس کا جواب بہت سیدھا ہے، اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جب بھی ٹینشن آئے، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور رب کو کہہ دو، یا اللہ، یہ معاملہ تیرے حوالے ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو ہی بہتر کرے گا۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ وہ راز ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی فکر انسانوں کو سناتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے دل نہیں لگاتے، جبکہ سکون کا اصل دروازہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ٹینشن تمہیں کمزور بنانے کے لیے نہیں، بلکہ رب کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ تمہیں یاد دلانے آئی ہے کہ اصل طاقت تمہارے پاس نہیں، بلکہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ تمہیں جگانے آئی ہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کہیں تم نے اللہ کو پیچھے نہیں چھوڑ دیا ہو۔ سوچو، یہ لمحہ، یہ الفاظ، یہ ویڈیو کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی محبت ہے جو تمہیں پھر سے اپنے طرف بلا رہی ہے۔ یہ تمہارا رب ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، ٹینشن مجھ پر چھوڑ دو اور خود کو سکون دو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ زیادہ ٹینشن لینے والوں سنو، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ ساری فکروں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر کیوں ڈالا گیا ہے؟ کہ ہر بار تمہارے دل میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر میرا ہی امتحان اتنا سخت کیوں ہے؟ لیکن یاد رکھو، اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اگر تم پر یہ بوجھ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو سنبھال سکتے ہو، ورنہ اللہ یہ آزمائش کسی اور کو دیتا۔ سوچو تو ذرا، تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تمہارے دل کی ہر دھڑکن، تمہارے جسم کی ہر حرکت کس کے حکم سے ہے؟ وہی اللہ جو ہر حال کو جانتا ہے۔ تو پھر وہ سب جانتا ہے تو کیا وہ تمہارے ٹینشن سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کب اس پر بھروسہ کرتے ہو، کب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ تمہارا مسئلہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو، تمہارا رب اس سے بڑا ہے۔ تمہاری ٹینشن چاہے کتنی ہی بھاری کیوں نہ لگے، اللہ کے خزانے لامحدود ہے۔ ٹینشن اس وقت بڑھتی ہے جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور صرف دنیا کے سہاروں پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے، سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذرا یاد کرو
कितनी बार तुम्हें दुआ मांगी और अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। कितनी बार तुम्हें लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, मगर अल्लाह ने कोई दरवाज़ा खोल दिया। यही उसकी रहमत है, यही उसका प्यार है। फिर तुम क्यों टेंशन में अपने दिल को जलाते हो? ज़्यादा टेंशन लेने वालों, एक बात याद रखो, दुनिया का कोई मसला अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम सब्र करो, दुआ करो और अपने दिल को उसके हवाले कर दो। जब तुम रात को सजदे में गिरकर आंसू बहाते हो तो याद रखो, ये आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, ये अर्श तक पहुँचते हैं। अगर दिल बहुत घबरा रहा हो तो एक छोटा सा अमल करो, वज़ू करके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और सजदे में बस इतना कहो, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, अब ये बोझ तू ही उठा ले। यकीन करो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। और एक और राज, सुबह और शाम ये दुआ 7 बार पढ़ो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ये कलिमात तुम्हारे दिल से टेंशन को खींच निकाल देंगे, तुम्हारे गम को हल्का कर देंगे और तुम देखोगे कि रास्ते वहाँ से खुलने लगे हैं जहाँ तुमने सोचा भी ना था। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो टेंशन में जल जल कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो या फिर अल्लाह के हवाले करके सुकून पालो। याद रखो, टेंशन तुम्हें तोड़ती है लेकिन दुआ तुम्हें जोड़ती है, और जो अपने रब पर भरोसा रखता है वो कभी हारता नहीं। ज़्यादा टेंशन लेने वालों, याद रखो तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारे आंसू वो देख रहा है, तुम्हारे दिल की फरियाद वो सुन रहा है। टेंशन को अपने ऊपर बोझ ना बनाओ, इस बोझ को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। यकीन करो तुम्हारी मुश्किल तुम्हारे रब के लिए आसान है और तुम्हारा गम उसके रहमत के आगे कुछ भी नहीं। बस आज से अहद करो, अब टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है। सोचो ज़रा, तुम्हारा एक इस वीडियो को शेयर करना किसी टेंशन में डूबे हुए दिल को सुकून दे सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सदके जारिया समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।